بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ امت مسلمہ کی ہسٹری کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سٹارٹ میں ہم نے ایک پولیٹیکل معاملات سے ہی سٹارٹ کیا تھا کہ اوور آل ہمیں ایک سچویشن سامنے آ جائے کہ 133 to 656 ہجری میں کیا معاملہ ہوا تھا۔ وہاں سے ہمیں اصل میں پوری وہاں پہ علمی اور تہذیبی جب عروج آیا تو آیا کیا، اس میں کیا معاملات ہو، یہ ہمارا ٹاپک۔ پچھلے لیکچر میں تو آپ نے دیکھا کہ بنو عباس کی حکومت کیسے بنی، اس کے بعد زوال بھی آ گیا اور پھر الگ الگ ملک بن گئے، معاملہ یہ تھا۔ لیکن چلو نام کے طور پر انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ الگ حکومتوں میں بھی نام کم از کم بنو عباس کی خلافت کا ٹائٹل وہ ضرور رکھ لیتے تھے۔ تو چلو اس حد تک ایک پھر بھی ایک طرح کا مسلمانوں کے سارے ملکوں میں ادھر سے ادھر آنا آسان تھا، تو اس میں جاتے جاتے بزنس اور جابز اور سب سلسلہ چلتا تھا، تو یہ تھا۔ تو اب ہم اگلی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہر ریاستیں جو بنی تھیں، الگ الگ ملک بن گئے تھے، تو ان میں کیا ہوا تھا۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ ریاستوں کی تقسیم کی وجوہات کیا ہے۔ پہلے آپ کے ہوگا کہ یہ الگ کیوں ہو گئے، اور یہ لفظ خلیفہ کیا تھا۔ تو خلیفہ کا میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ خلیفہ کوئی دینی ٹائٹل نہیں تھا، بلکہ یہ عربوں کا ایک عام لفظ تھا کہ جس میں حکمران یا ایمبیسڈر کے طور پر کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں بھی یہ ذکر آیا کہ انسان کو ہم نے زمین کا خلیفہ بنایا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ ایک حکمران انسانوں کو بنا دیا اس زمین کو، تو اس معنی میں بھی آیا۔ اور پھر سٹارٹ میں تو یہی ہوا کہ لوگوں نے خلیفہ ہے، خلیفۃ الرسول یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا تھا، لیکن چلیں وہ تو معاملہ ہوا، وہ ایک نام تھا کہ یہ رسول کے ایمبیسڈر کے طور پہ ان کا ٹائٹل رکھا تھا لوگوں نے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو ان کو رکھا خلیفۃ الرسول، کہ رسول کے ایمبیسڈر۔ تو ان کا بھی ہے اتنا، اگلے اور جو آئیں گی اگلی نظریں تو پھر تو یہ لمبی لائن بنے گی، تو کوئی اور نام رکھ لو، تم امیر المومنین کہہ دیا کرو، یعنی حکمران کے طور پر مسلمانوں کا جو امیر ہے، جو مینیجر ہے، تو وہ آپ رکھ لیں ٹائٹل، یہ رکھ لیا اور وہی چلتا رہا۔ لیکن بعد میں پھر جب بادشاہتیں شروع ہوئی ہیں بنو امیہ کی، پھر بنو عباس کی، تو انہوں نے خلیفہ کا ٹائٹل ہی زیادہ استعمال ہوا، تو وہ آیا پھر۔ لیکن پھر علاقائی علاقوں میں جب خاندانی بادشاہت ہوئی تو پھر خراسان سے اصل میں انہوں نے وہیں سے بغاوت شروع کی تھی، تو پھر تب بھی یہ کچھ خراج یہ ٹیکس تھا کہ وہ لے کے پھر یہ بنو عباس خلیفہ کو، اور ان کا نام جمعے کی نماز میں چلتا رہتا تھا، سلسلہ بس یہی تھا۔ لیکن بنو عباس کی جب مخالفت بنو امیہ میں ہوئی تھی کہ ان کی حکومت ختم کی تھی، تو وہ انہی کے ایک عبد الرحمن اسپین میں آ گئے تھے، تو ان کی حکومت آئی تھی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ جب یہ فرقہ وارانہ علاقوں میں الگ الگ حکومتیں بنی اور بنو عباس سے علیحدگی بس کر لی پریکٹیکلی، لیکن نام پھر بھی انہوں نے بنو عباس خلیفہ ہی کا رکھا، اور کچھ نہ کچھ ٹیکس بھی دے دیتے تھے، تو وہ چلتا رہا۔ یہ فاطمی خلافت، انہوں نے ایک اپنا الگ ٹائٹل رکھ لیا تھا، فاطمی خلافت۔ یہ بنی اسماعیل، یعنی سوری ان کو اسماعیلی فرقہ کہتے ہیں، تو وہ رہا، تو یہ بھی آج کل بھی موجود ہے، جو آج کل ان کا ٹائٹل آغا خانی کہلاتا ہے، تو وہ ایک فرقہ تھا۔ پھر جو اہل تشیع جو عام تھے، ان کی حکومت بھی رہی ہے، یہ ایران اور عراق میں رہی ان کی۔ تو اب اس کی یہ وہ ریاستیں ہیں کہ جس کی اب ہم ڈیٹیل آنے لگے۔ پھر ہر فرقے کے اندر گروہوں میں حکومتیں یہ بننے لگی، ہر فرقوں کے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جیسے اسماعیلی فرقہ جو ہے، اور اسی طرح زیدی اور اثنا عشری، یہ شیعہ حضرات کے 3 الگ الگ فرقے بنے تھے، تو ان میں اچھا پھر انہی میں سے ان کے اندر بھی وہ گروپ بنے۔ جیسے اسماعیلی حضرات کے یہاں ایک الگ ایک فرقہ بنا تھا، کرمتی فرقہ، تو ان کو یہ بحرین اور پھر ملتان میں بھی، اور منصورہ کیا تھا کہ یہ آج کل بالکل پاکستان میں سندھ کے اندر حیدرآباد کے پاس ہی منصورہ، یہ کیپٹل رہا ان کا۔ تو
تو یہاں پہ حکومت ان کی رہی ہے۔ العبادیہ یہ خوارج کا ایک فرقہ رہا ہے، تو ان کی الجزائر اور لیبیا میں ہے، اور آج بھی العبادی فرقے کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو فرقوں کی حکومت کا بہرحال یہ خاتمہ ہوا۔ پھر خود اہل سنت حضرات نے بھی ایسے ہی کیا کہ ان کی الگ الگ حکومتیں انہوں نے بنا دی، اور بس نام رکھا بنو عباس خلیفہ کا۔ تو غزنوی اور سلجوقی، یہ آپ نے سنا ہوگا کہانیوں میں، محمود غزنوی صاحب نے اتنا حملہ کیا، پھر سلجوق یہ بھی تاجکستان اور ازبکستان اور ترکمانستان کے ایریے کے تھے، تو ان کی حکومت رہی ہے۔ غزنوی یہ ان کی افغانستان کی حکومت رہی ہے، اور وہ پھر انہوں نے آ کے ملتان اور منصورہ کی حکومت کا ختم بھی کیا۔ یعنی اب یہ کرمتی فرقہ جو تھا، تو ان کی حکومت ملتان اور منصورہ میں رہی ہے، تو اس کو انہوں نے محمود غزنوی نے ختم کی تھی 395 ہجری۔ صلاح الدین ایوبی ایک یہ بڑی، انہوں نے یہ فاطمی خلافت کو 567 ہجری میں ختم کیا۔ یہ تو ہو گیا، اور وہ پورے میں نے پچھلے عرض کیا تھا کہ یورپینز نے یہ صلیبی جنگیں کی تھیں اور فلسطین کو فتح کیا تھا، تو اس سب کو بھی صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا تھا۔ لیکن دوسرا ڈیزاسٹر آیا کہ تاتاریوں کی یلغار آئی، اور یہ منگول جو کہ تاجکستان سے تھوڑا آگے جا کے چائنا سے اوپر جا کے منگول، وہاں سے منگولیا سے یہ سب نکل کے آئے، اور پھر تاجکستان سے لے کے ترکی تک تباہی کر دی تھی 575 to 656 ہجری۔ ابھی دیکھیں اوور ویو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ ہمیں ظاہر آپ نے اور بہت سی اس میں بکس پڑھی ہوں گی کہ کیا کیا ہوا، تو وہ ٹھیک ہے، تو میں اس میں پولیٹیکلی اتنی ڈیٹیل میں نہیں آتا۔ ڈیٹیل میں ہم لوگ علمی اعتبار سے زیادہ آئیں گے، ابھی تو ہم پولیٹیکلی بس اوور ویو بتا دیں۔ اب ہم الگ الگ حکومتوں کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا۔